قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں نور قرآن۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی کچھ آیتیں، ترجمہ، تفسیر اور بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ترجمہ کنز الایمان، پھر جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ تفسیر، ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ زمین کا یہ تھر تھرانا اس وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی یا قیامت کے دن زمین تھر تھرائے گی۔ قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہے، اس کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، یعنی جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یاد رہے انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں، جب تک زمین کے اوپر موجود ہیں تو زمین پر بوجھ ہے، اور جب زمین کے اندر موجود ہوں تو زمین کے لیے بوجھ ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ ہوں یا زندہ، ان کا بوجھ زمین اٹھاتی ہے۔ زمین کے اس عمل کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ ترجمہ، اور جب زمین کو دراز کیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا۔ رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی۔ چور دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔
پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، یعنی اس زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے کہ زمین کو کیا ہوا کہ ایسی مضطرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب باہر پھینک دیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، ترجمہ کنز الایمان، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ ترجمہ کنز العرفان، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ تفسیر، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقع ہوں گے تو اس دن زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائیں گی، اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی وہ سب کچھ بیان کر دے گی، اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرما برداروں کا شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ وہ کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے زکوٰۃ دی، فلاں نے روزے رکھے اور فلاں نے حج کیا، جبکہ فلاں نے تیری نافرمانی کی، تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے یہ سن کر تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارها یہ تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ ہر وہ مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے۔ حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے محتاط رہو کہ یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی۔ اسی طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، اور قیامت کے دن یہ وہ سب اعمال بیان کر دیں گے جو ان سے کیے گئے ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ترجمہ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ترجمہ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جب اپنے کان، آنکھ، دل، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو وہ یہ بات پیش نظر رکھے کہ قیامت کے دن یہی اعضاء اس کے اس گناہ کی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، ترجمہ کنز الایمان، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔ ترجمہ کنز العرفان، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے۔ اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہیں ہو کر لوٹیں گے۔ دائیں طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائے گا اور کوئی بائیں جانب ہو کر دوزخ کی طرف جائے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس دن وہ امور واقع ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالتوں سے لوٹیں گے کہ کسی کا چہرہ سفید ہوگا اور کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کوئی سوار ہوگا اور کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا اور کوئی خوف زدہ ہوگا تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ ترجمہ کنز العرفان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ تفسیر، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور غیر مومن کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تبارک و تعالی برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور جو مومن نہیں ہے اس کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی، کیونکہ وہ اس کے اللہ تبارک و تعالی کے انکار کرنے کی وجہ سے ضائع ہو چکی، اور برائیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، اس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی برائیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہوگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے پہلی آیت مومنین کے بارے میں ہے، اور یہ آیت غیر مومنین کے بارے میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی سی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کو سمجھنے اور ان سے درس لینے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسم کے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آج بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر واللہ باللہ تاللہ کہا تو تین قسمیں ہوں، یعنی تینوں یہ جو ہے قسم کے الفاظ ہے، واللہ یعنی اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، اور تاللہ بھی اللہ کی قسم اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو کسی نے اگر واللہ باللہ تاللہ کہا تو یہ تین قسمیں ہوئیں، بخدا قسم سے، بحلف شرعی کہتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، اللہ کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہوں، بائی گاڈ، یہ سب قسم کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اس طرح کہنے سے قسم تو ہو جائے گی، مگر اللہ پاک کو حاضر ناظر کہنا ممنوع ہے، یعنی منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ومقلب القلوب، یعنی قسم ہے دلوں کے بدلنے والے کی، یا والذی نفسی بیدہ، یعنی قسم اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جو قسم ارشاد فرماتے تھے وہ یہ تھی، ومقلب القلوب، یعنی قسم ہے دلوں کو بدلنے والے کی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت کے پیج نمبر 528 پر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر خلاف کرنے سے کفارہ لازم آئے گا یا نہیں؟ تو ارشاد فرمایا نہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری پر چلتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ فاروق اعظم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی تم کو باپ کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، جو شخص قسم کھائے تو اللہ پاک کی قسم کھائے یا چپ رہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں
یعنی غیر خدا کی قسم کھانے سے منع فرمایا گیا، چونکہ اہل عرب یعنی عرب والے عموماً باپ داداؤں کی قسم کھاتے تھے، اس لیے اسی کا ذکر ہوا۔ غیر خدا کی قسم کھانا مکروہ ہے۔ اللہ عز و جل سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کے ذاتی و صفاتی نام ہیں، لہٰذا قرآن شریف کی قسم کھانا جائز ہے کہ قرآن شریف کلام اللہ کا نام ہے اور کلام اللہ صفت الہی ہے۔ قرآن مجید میں زمانہ، انجیر، زیتون وغیرہ کی قسمیں جو ارشاد ہوئی ہیں وہ شرعی قسمیں نہیں، نیز یہ احکام ہم پر جاری ہیں نہ کہ رب تبارک و تعالی پر۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، قسم میں انشاءاللہ کہا، کسی نے قسم کھاتے وقت انشاءاللہ کہا تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں، بشرطے کہ انشاءاللہ کا لفظ اس کلام سے متصل یعنی ملا ہوا ہو۔ اور اگر فاصلہ ہو گیا، مثلا قسم کھا کر چپ ہو گیا یا درمیان میں کچھ اور بات کہی پھر انشاءاللہ کہا تو قسم باطل نہ ہوئی، یعنی ایسی قسم مانی جائے گی، یہ قسم ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھائے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کہے تو حانث یعنی قسم توڑنے والا نہ ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی قسم سے متصل یعنی فوراً بعد کہہ دے انشاءاللہ۔ خلاصہ یہ کہ اگر وعدے یا قسم سے متصل انشاءاللہ کہہ دیا جائے تو اس کے خلاف کرنے پر نہ گناہ ہے نہ ہی کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علیم و حسن احمد بہا کے واسطے، مہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے
واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن قرآن